اگر اونچی جگہوں پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز وہ واپس لے آئیں گے، جیسے اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، تمہاری زندگی میں مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہو، لیکن یقین رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تمام دعاؤں کو ترتیب دینے والے ہیں، اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مقدر کو بدلنے والے ہیں۔ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی کہ دعا کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا اور اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ کر ہی رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کرنا ہے۔ اگر اس دعا میں تھوڑی سی تاخیر ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، بس بہترین وقت آنے کا تھوڑا سا انتظار کر لو اور صبر کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو تم نہیں جان سکتی ہو، نہ ہی میں جان سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے سے چیز دور جا چکی ہے، دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین کر کر تم تک پہنچا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس میں سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لمحوں میں بدل دیں گے تمہاری تقدیر کو، تم دیکھ لینا، تم حیران رہ جاؤ گی۔ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دیں گے، اور ایک پل میں تمہاری ساری خوشیاں سمٹ جائیں گی۔ جو تمہارا دل بکھرا ہوا ہے دیکھ لینا ایک منٹ میں جڑ جائے گا۔ جو تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی باتوں سے، مایوسی میں تم گم ہو گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر لیں گے۔ دیکھ لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی مدد بھیجیں گے، اور پلک جھپکتے ہی تمہاری دعائیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ تمہارے نصیب میں کوئی چیز نہیں بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دعا کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور بے حساب مانگو۔ تمہاری زندگی میں جو اندھیرے آئے تھے ان کو روشنیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہارے لیے بھی کن کے معجزات کر دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی سب پیاریوں کے لیے دعا کرواؤں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف صلاۃ الحاجات، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے چند سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو خوش رکھے، آمین۔ آپ ہی میرا کوشچن ہے کہ میں ہمیشہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہوں دعا کے معاملے میں۔ ایک دن آپ ہی مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس چیز کو دعا میں مانگوں، اور آپ ہی دوسری بار اسی پرابلم سے ریلیٹڈ دوسرا خیال آتا ہے کہ میں وہ دعا کرتی ہی کیوں ہوں، لیکن آپ ہی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ مجھے اس بارے میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں جو مجھے آ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاری، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہے۔ بالکل میری پیاری، دیکھو جب آپ کو کوئی چیز مایوسی کی طرف لے کر جا رہی ہے، نا امیدی کی طرف آپ کو بار بار جو آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم جو مایوس ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی، دیکھو تم ایک دعا مانگ کیوں رہی ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ امپاسبل ہے، لیکن آپ نے اسی وقت
اپنے آپ کو ایک جھٹکا دینا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کا ریمائنڈ کروانا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور اللہ پاک جو ہے میری دعا پر ضرور کن فرمائیں گے۔ اور میری پیاری اسی لمحے میں کہوں گی کہ جب بھی آپ کو ایسے بیڈ تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی لمحے میں اللہ پاک سے دعا کیا کریں۔ پیاریو، ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے خیالات جو ہے نا، یہ چند سیکنڈ اور منٹ کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں میری پیاریو، بس آپ اللہ پاک سے مانگو اور جو بھی آپ دعا مانگ رہی ہیں، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ میری پیاری دعا مانگتی رہیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ پاک نے چاہا ہے، ذہن میں اس دعا کا خیال آ رہا ہے، آپ میری پیاری مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک قبول کریں گے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ میری پیاریو اپنے نصیب میں، اپنے حق میں بہترین چیز کو مانگا کرو، اللہ پاک سے کہا کرو کہ اللہ پاک مجھے نہیں پتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بہترین کر دینے پر قادر ہیں، تو آپ میرے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو جو ہے بہترین کر کے مجھے عطا کریں۔ اچھے طریقے سے، جس طریقے سے آپ کا دل مانتا ہے، اللہ پاک سے بات کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عبادت کا اور وہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپی جس طریقے سے ہم کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو آپی اسی طریقے سے جو ہے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ مجھے اس بارے میں بتائیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کا سوال جو تھا وہ بہت لانگ تھا، تو اس لیے جو ہے میں نے مختصر سا کر کے جو آپ کی بات تھی وہ میں نے اپنی پیاریوں تک پہنچائی ہے۔ میری پیاری، آپ منڈے اور تھرسڈے کا جو ہے روزہ رکھ سکتی ہیں، پیر اور جمعرات کا، ٹھیک ہے؟ آپ جس طریقے سے روزہ رکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں، سحری کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت بھی دعا کر سکتی ہیں، وش ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد میری پیاری، جیسے آپ سارا دن روزے میں ہوں گی ماشاءاللہ سے، تو آپ 5 وقت کی جب نماز پڑھیں گی اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ دعائیں کرتی جائیں۔ میری پیاری، جیسے کہ آپ روزہ افطار کریں گی منڈے تھرسڈے کا جو میں آپ کو روزہ بتا رہی ہوں، تو اس کے وقت جو ہے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ میری پیاری۔ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے افطار کا وقت جو ہوتا ہے ویسے قبولیت کا ہوتا ہے، تو آپ اس سے کچھ لمحے پہلے جو ہے دعا کریں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ لوگ روزے بھی میری پیاریوں رکھا کریں، اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی کوشش کریں آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں شامل کریں، اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے میری پیاریوں جب ہم ویک میں 2 دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں پیاریوں، اپنی روح کے سکون کے لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی فجر کی اذان سے تقریباً 10 منٹ پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو آپی میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں، پلیز بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بالکل میری پیاری، اگر فجر کی اذان سے آپ کی 10 منٹ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، جب تک آپ کو پتا ہے اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ فجر کی اذان ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو آپ جو ہے اس سے پہلے تہجد کی جو نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے جب انسان کی آنکھ 10 یا 5 منٹ پہلے کھلتی ہے تو انسان بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب تہجد کی نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ تو میری پیاری، اگر آپ کی آنکھ 10 منٹ پہلے کھلتی ہے تو آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ اور جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تہجد نماز کا وقت ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے تہجد کے ٹائم کو کیلکولیشن کرنے کے بارے میں بھی کافی سوالات شیئر کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ باقی میری پیاریوں، پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے کہ بنسبت ہم سوچتے رہے کہ اب ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ جب تک اذان نہیں ہو جاتی آپ پڑھ سکتی ہیں، جیسے ہی اذان ہو جائے گی پھر آپ تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ڈائریکٹ جو ہے فجر کی نماز ہی پڑھیں گی۔ تو میری پیاریوں، آئی ہوپ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں ان کو میں کلیئر کر پائی ہوں گی، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آج کی جو میری کا سٹوری ہے بہت ہی پیاری سی ہے، چھوٹی سی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ، اور آپی آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ آج میں آپ کی پیاریوں سے بھی ان کی خیریت دریافت کرنا چاہوں گی۔ مجھے آپ کو سن کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ
آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا ہے اور جو کہ بالکل ناممکن ہو چکی تھی، اللہ پاک نے آپ ہی مجھے صلاۃ الحاجات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ پاک نے میری دعا پر کس طریقے سے کن فرمایا وہ میں آپ کو آپ ہی بتانا چاہوں گی۔ میری کہانی آپ ہی بے شک چھوٹی سی ہے، لیکن آپ ہی ہر لڑکی کو جو ہے میری کہانی سے حوصلہ ملے گا۔ آپ ہی کچھ ایسا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب میں آپ ہی بڑی بہن تھی اور میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ ہی پوری فیملی کے لیے میں ہی اسٹرگل کر رہی تھی۔ باہر جب جاتی تھی جاب کے لیے تو طرح طرح کے لوگوں کا بیہیویئر اور طرح طرح کی باتیں جو تھی مجھے فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ کوشش تھی کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی رہوں ساتھ ساتھ اور جاب بھی کرتی رہوں، لیکن آپ ہی بس مجھے کہیں پر جاب اچھے سے مل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب آپ ہی گھر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کالج تو میں نے جیسے تیسے کمپلیٹ کر لیا تھا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میری خواہش تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ وسیلے بنانے والے ہیں، آپ رستے بنا دیں۔ وہ ریڈی کر کر شاپس پر دیتی ہوتی تھی، تو بس آپ ہی اسی سے ہی ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ خیر مجھے بھی ایک جگہ پر جاب مل گئی۔ آپ ہی وہ جاب کچھ اتنی خاص تو نہیں تھی، لیکن آپ ہی یہ تھا کہ جو چھوٹے بہن بھائی تھے ان کے اخراجات کے لیے کافی تھا اور اللہ پاک کا شکر تھا کہ گھر کا گزارا بھی اچھے سے ہو رہا تھا۔ ایسا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور ٹوٹ کے بکھر جاتی تھی، لوگوں کے رویے بھی مجھے تکلیف دیتے تھے، لیکن آپ ہی بس میں سوچتی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے لیے بھی کب اللہ پاک معجزات کر دیں گے اور اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں کر دیں گے۔ صبح میں جاب پر جاتی تھی اور شام میں آ کر آپ ہی میں بچوں کو گھر میں ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تھی اور میری امی بھی ساتھ ساتھ آپ ہی کام کر رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ جہاں پر میں جاب کرتی تھی تو آپ ہی وہاں پر جو ہے ہمارے قریب ہی آپ ہی ایک انسٹیٹیوٹ تھا، تو میں نے سوچا کہ جب تک میرے پاس یونیورسٹی کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو کیوں نہ میں انسٹیٹیوٹ میں بھی ساتھ ساتھ جاب کر لوں۔ اب آپ ہی وہاں پر جب میں جاب لینے کے لیے گئی ہوں تو وہاں پر آپ ہی کوالیفیکیشن جو تھی زیادہ چاہیے تھی، میری تو اتنی ایجوکیشن نہیں تھی، بس آپ ہی کالج ہی کمپلیٹ کیا تھا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی میں مایوسی کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو آپ ہی رستے میں اللہ پاک نے مجھے بس آپ ہی کسی سے ملوایا، ان کے بارے میں آپ کو بتا تو نہیں سکتی ہوں، بس آپ ہی یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہ وسیلہ بنایا۔ اور آپ ہی جب وہ مجھے ملی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کس بات سے پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں میں کسی بات سے پریشان نہیں ہوں، تم گھر جاؤ اور نماز کو ادا کرو اور اللہ پاک سے دعا کرو، میں آ کر کوئی جگائے تو تم پریشان مت ہو جانا، اور ایسا کرنا کہ رات کو جب تمہاری آنکھ کھل جائے اچانک سے تو تم تہجد کی نماز ادا کرنا اور اللہ پاک سے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر دعا کر لینا اور دیکھ لینا اللہ پاک تمہاری وہاں سے مدد فرمائیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بولی تھی بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے لیے مدد تھی۔ گھر آ گئی اور گھر آ کر میں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ امی نے کہا کہ بس اللہ کی مدد تمہارے لیے آئی ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو گھر کا گزارا تو ہو رہا ہے، اللہ پاک خیر کریں گے، شکر ہے کہ ہمیں کرایہ نہیں دینا پڑا، تمہارے ابو نے اچھے وقتوں میں گھر بنا لیا تھا، ان کو سنبھال کر اس چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں۔ خیر آپ ہی ہم یہ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، رات کا کھانا وغیرہ کھایا اور میں سو گئی۔ اب آپ ہی مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں ہی مجھے رات کو آ کر باقاعدہ کسی نے آپ ہی ہلا کر جگایا ہو، اور آپ ہی جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری امی ہوں گی، میں نے امی کو بھی بتایا تھا کہ امی تہجد کی نماز آج ہم پڑھیں گے، امی نے مجھے جگایا ہوگا، لیکن آپ ہی جب میں امی کے روم میں گئی تو امی تو اپنے روم میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، اور آپ ہی امی نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں جگایا کہ ابھی فجر کی اذان میں وقت تھا تو میں تو نفلی عبادت کر رہی تھی، تو میں نے اس لیے تمہیں آ کر نہیں جگایا۔ میں بالکل حیران اور پریشان رہ گئی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر رات کو تمہیں آ کر کوئی جگائے تو تم پریشان مت ہو جانا، یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میری کیفیت کیا تھی۔ خیر میں نے وضو کیا، تہجد کی نماز کو ادا کیا اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک میری خواہش ہے کہ میں یونیورسٹی تک جاؤں، آپ میری اس خواہش کو پورا کر دیں، بس آپ نے ہی کرنا ہے، ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکوں، بس اللہ پاک آپ ہی آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ ہی پتہ نہیں وہ رات کو جو میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے میں نے تڑپ کے ساتھ مانگا ہے وہ کیفیت کے بارے میں شاید میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ دعا مانگتے مانگتے جو ہے فجر کی اذان ہو گئی اور میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آئی، میں نے آپ ہی فجر کی نماز کو ادا کیا، اگلا دن شروع ہو گیا اور آپ ہی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں ساری رات جو ہے عبادت میں گزار دی۔ جاب پر گئی اور آپ ہی جاب پر جب میں گئی ہوں اللہ پاک نے آپ ہی اس دن ہماری زندگی کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا۔ آپ ہی امی کی مجھے خوشی خوشی کال آئی، امی نے کہا کہ تمہارے ابو نے جو پرائز بانڈ لیے ہوئے تھے ان میں سے ایک پرائز بانڈ جو ہے کھل گیا ہے۔ آپ یقین کریں آپ ہی میرے ہاتھ سے فون گر گیا اور میں نے اپنے آفس سے چھٹی لی، میں نے کہا مجھے ایمرجنسی میں گھر جانا ہے، کیونکہ میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، اللہ پاک نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کرم کے لمحات تھے جو اللہ پاک نے میرے لیے کسی کا وسیلہ بنایا، کسی نے مجھے بتایا صلاۃ الحاجات پڑھنے کا، تو بس آپ ہی اللہ پاک نے ایک رات میں میری دعا پر کن
فرما دیا، اور اللہ پاک آپ ہی بے شک جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ ہی کبھی بھی دعا کو قبول کر لینا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اچھی تعلیم دی، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ پاک نے ہماری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا، میری امی نے کام وغیرہ چھوڑ دیا، آپ ہی میرا ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ ہی ایسا ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں میری اس دعا کو قبول ہوئے، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بہن بھائی جو ہیں ماشاءاللہ سے اب کالج جاتے ہیں، اور آپ ہی ایک بہترین کالج سے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ بس آپ ہی اللہ پاک نے ہی ہمیں توفیق دی ہے، مجھے بھی ماسٹرز کے بعد بہت ہی اچھی جگہ پر جاب مل گئی ہے، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا تھا، ہماری زندگی کو ایک رات میں اللہ پاک نے بدل دیا۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، دل کرتا ہے کہ سجدے سے میں اپنے سر کوئی نہ اٹھاؤں اور ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہوں۔ ہماری زندگی بالکل بدل کے رہ گئی ہے، شاید میں آپ کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ میری یہ مختصر سی جو کہانی آپ اپنی پیاریوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ تہجد کی نماز کے وقت جو ہے صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہر دعا پر کن فرما دیتے ہیں، اللہ پاک ضرور تہجد کی نماز کے وقت جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو کبھی بھی جو ہے رزق کی تنگی نہ دیں، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر عطا فرمائے، بہت سکون دیں، آپ کو بہت خوشیاں دیں، آپ کو اور آپ کی امی کو اللہ پاک سلامت رکھیں، اللہ پاک آپ کی امی کو بھی لمبی زندگی دیں، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، انہوں نے تہجد کی نماز کے وقت جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے تھے، اللہ پاک نے ان کی دعا پہ راتوں رات جو ہے وہ کن فرمایا ہے، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ میری پیاریوں، اپنی دعا کو یقین کے ساتھ مانگو، اللہ پاک سے اس طرح سے مانگو کہ آپ کو اس بات پہ یقین ہو کہ جو آپ اللہ پاک سے مانگ رہی ہو، جو آپ فریاد اللہ پاک تک پہنچا رہی ہو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ مایوس مت ہوا کرے، پریشان مت ہوا کریں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے بے شک۔ تو میری پیاریوں، آئیں مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کسی کی ایک آمین جو ہے آپ کے حق میں، میرے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں اور میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ فرحین، عائشہ، شہناز شیخ، زوبی عروج، نمرہ پٹیل، روز میری، چاکلیٹ لور، یسرا احمد، ایوشی شرما، مصباح شیخ، اسماعیل ابراہیم، دعا میمن، عالیہ سمیرہ، ممتاز بیگم، ثنیہ شمشاد، ثنیہ شاہمدار، بے نظیر سلطانہ، نغمہ پروین، منت زہرا، نمرہ سلیم، لبنہ فرزین، منزل، ذاکر خیالی، لبنہ تفضیل، رمشا شیخ، سونیا ملک، سمیہ مبین، روبی خان، منت، غوثیہ سردار، مشی راج، R.K، نگت آفرین، فائزہ الماس، ہاجرہ خان، دیا شم، شارکہ، منزل، روحی فاطمہ، نما اسلام، فروج بھٹو، حفصہ بیگم، MD عمان، علیہ سمیرہ، محمد عزیر، ایان ملک، ریحانہ خانم، ہیومینٹی، نیہا شیخ، شیخ اریبہ، ام ہانیہ، اشرا، انس احمد، سمیہ فرزین، افشاں خان، شیخ نوشین، نور، صادقہ، الفو، ابتسام شیخ، نیہا سید، غلام مصطفیٰ، ریشمہ شیخ، نصرت سلطانہ، افروز انصاری، نغمہ زہرا، مسکان، امیرہ خان، ایمن، مشرف سورل، کامران، منت، وجیہہ خان، عمران شیخ، یشبہ رحمان، ذہین اختر، آرزو علی، فوزیہ، شہباب عمر، عاطف، نبیلہ کوثر، بشرا صدیق، منزل، زادی عثمانی، نادیہ احسن خان، سفیرہ خانم، صفا پروین، رکشی خان، شہناز 786، فاطمہ عائشہ، صاحبہ، صلیحہ پروین، مسلمہ 77، صفیہ بانو، فرح صدیق، عائشہ راجپوت، عائشہ صدیق، طاہرہ خانم، ونی قرت، وریشہ، اسکا مجید، نگت آفرین، انم علی، عائشہ اقبال، گڈ لائف، فرحہ خان، شیخ الطاف حسین، حور زہرا، امبر آصف، روشنی صدیق، سونیا خان، کک ود عائشہ، ایزی کک ود عائشہ، منزل، نغمہ آفرین، ہنا بی، ہنا انصاری، شریکہ، صبا انصاری، صبا منور، نتاشا ملک، فاطمہ علی، فاطمہ بنت محمد، نورانی پروین، رومان، فرحان خان، نسرین شیخ، زرینہ شیخ، کرن منیر، محسنہ نسرین، بیوٹی ود نالج، پروین، شمیم آرزو، شبرین آرزو، شیوانگی، شمین، کنگ خان، تبسم علی، نشاط ایکس، شاہین سلطانہ، ریا خان، پرنسز عائشہ،
نگت نگت فینڈم، سحر انجم، پنکی خان، ہنا پروین، کرینہ شیخ، سعدیہ چوہان، ہنا حنیف، فردوس جہاں، محمد زین، منت، مہوش مقصودی، فرحین خان منزل، عائشہ شبانہ، ام مریم، سمیہ رفیق، ناز آفتاب صدیق، ہنا انصاری، عذرا فائزہ ملک، ایم ڈی شاجاد، مسکان ملا، اسما، شابینہ انصاری، ثنا، شمرین آرزو، ردا اوان، تمنا، فریدہ چوہان، عظمہ غور، عفیدہ اشرف، شبرین سیم، نیلم صدیق، روینہ شیخ، ہیرا اشر، روپالی یو کے، فی قادر، شازیہ حیدر، مسکان موسیٰ، زی سویٹ، محمد کامل، سمیرہ خان، ریا خان، طاہرہ ملک، مصباح ہنا، عیشہ تسنیم، سمن، تنشکا، سدرہ سیفی، عشرت قریشی، روشندہ محفوظ، سمیمہ بیگم، شریفہ شیخ، مفتاح الروحی، ناز خان، طالب، شاہدہ، فرحانہ بیگم، فردوس جہاں، زاہدہ، صوفیہ منور، شمائلہ انصاری، ادیبہ امرین، سید نازمین، پروین مزمدر، میزان احمد، روبینہ خان، فرح صدیق، نگار عائدہ، حفصہ بیگم، آفرین شیخ، سکینہ خان، رمشا حسین، رنکو شیخ، شہناز منصوری، سید عائرہ بنت میمن، صنم خانم، حجابی گرل، نازیہ خان، سبلی مائز، ایم ڈاٹ حسن، زونی ایمن، عزیر، محمد محسن، محمد زین، منیر، سونی گل، عرشی، روبینہ صبا، گلناز لودھی، ناز آفتاب، حذیفہ مرزا، سمینہ طاہر، صلیحہ خاتون، حریم زندگی، فرحت صدیق، فضا اوان، فضا خاتون، سائمہ خان، فصیحہ، صارف محمود، شاہیق فرحات، مینا بیگم، شہزادی عثمانی، شازیہ خانم، رخسانہ خاتون، R.K، مہناز مظفر، مہین شیخ، شیوانگی، خانو انور، شنیلا رزاق، بشرا ہدا، رخسار تبسم، انشا جان، افروز انصاری، سائمہ سلطان، یاسمین سلطانہ، شگفتہ بانو، گلفشا الوی، مسلمہ راجپوت، مصباح رحمان، کنیز فاطمہ، ریشمہ بانو، نور افضل، امبر جاوید، جنال ایمان، اقصی فاروق، شینالی، رانیم سجاد، فرحت صدیق، عاقب احمد، اویرا، آفرین کے، کردار شیخ، رشمی رین، ثنا خان، فضیلہ کے، تحسین الیاس، شبرین سیم، علیہ، رمشا، رجیہ سلطانہ، صبا ملک، ممتاز شیخ، محبہ فاطمہ، آفے، ترنم ناز، ہرش پریا، ریا خان افشیاں، محمد زین، فضا رضوی، مائی ڈریم، نم اکبر، حدیقہ اکرم، کہکشاں، نیہا صدیق، کشف اکرم، دعا خان، علیزہ ادریس، فاطمہ خالد انصاری، سنبل خان، عمران شیخ، کشف اکرم، عائشہ منیر، 77، چاند پاشا شیخ، تندرہ احمد، شابانہ، سبینہ انصاری، سید آسیہ، جنت، نصرت نسرین، نیلوفر، نیہا شیخ، ڈمپل گرل، این کریشن، صبیحہ بنی، کنزا امین، ڈاکٹر کائنات، ہنا، رخسانہ خاتون، سنبل خان، گلباشا، سفیرہ، رمشا سیفی، عشرت جہاں، شازین، نسرین جہاں، ثنا خان، حریم زندگی، کشف میر، ہبہ شیخ، رشمی رین، سیفی، صباحت شبیر، نازیہ خان، فرحین عامر، میر سائمہ، وقاص حیدر، سنڈریلا، انصاری احمد، کنگ خان، وے ٹو جنہ، روینہ شیخ، ترنم، شمائلہ، ادیبہ خان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جن بہنوں کے نام میں نہیں بھی لے سکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو سب کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ساری پیاریوں کی دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجئے گا، رحمت نازل فرمائیے گا، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریاں جو ہیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، ان کی دعاؤں پر کن فرما دیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم کیجئے گا، اپنا کرم کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے مدد بھیج دیجئے گا ہم لوگوں نے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج اپنی پیاریوں کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کی ہے، ان بہن کی زندگی میں بھی بہترین وسیلہ بنا جنہوں نے ان کو صلاۃ الحاجات کا پڑھنے کا بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے وسیلے بنا دے اور ہماری دعاؤں پر بھی ایسے ہی کن فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان پیاریوں کو جانتی
والی نہیں ہوں، لیکن ان سے میری محبت کا اور احساس کا رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریاں رات کی تنہائی میں اپنے دل کی دعائیں مانگتی ہیں، سجدہ ریز ہو کر آپ سے دعاؤں کی التجا کرتی ہیں۔ ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو مجھے جہاں جہاں پر میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھائی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی میریکلز کیجیے گا۔ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر بھی کن فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پیاریوں کے نیک نصیب کیجیے گا، دل کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ کی چاہت کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیے گا۔ مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں حسنین کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیرنٹس مجھے اپنے بچوں کی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کے بچوں کو اللہ پاک نیک ہدایت دیجیے گا، ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیجیے گا۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے، اور آپ عطا کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں پر بھی کون فرما دیجیے۔ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کون محبت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ جو ہے بے نیاز ہیں، آپ تو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ تو ایک رات میں کن فرما دیتے ہیں، آپ ایک پل میں کن فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ میری پیاریاں مجھے اپنے نام بھیج سکی ہیں، جو نام نہیں بھی بھیج سکی، آپ تو سب کو جانتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری سب پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی میریکل سٹوریز میں شیئر کر چکی ہوں اور جن کی میریکل سٹوریز میرے پاس آئی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو بہت اجر عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کی زندگیوں کو خوشیوں میں بھر دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ طریقہ وہ سلیقہ عطا کر دے عبادت کا، دعا کا، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جن کے کام رکے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کام بن جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو مانگ سکی ہوں اس کو بہترین کر کے عطا کیجیے گا، اپنا کرم فرمائیے گا، اپنی رحمت فرمائیے گا، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیے گا، خوشحالی عطا فرمائیے گا، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیے گا۔ جو بچیاں اپنے گھروں کی وجہ سے پریشان ہوئی ہیں، اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شوہروں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے گا۔ سب دعاؤں کو آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ تو ہمارے وہ واحد دوست ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور کرم فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، حسنین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری پیاریوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔